اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ واو حرف سے شروع ہو رہا ہے۔ اس واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، اور واو استنافیہ مانتے ہی ہمارا جملہ جو ہے وہ جملہ مستانفہ بنے گا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ واو کے بعد آپ کو ایک لام نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان نظر آ رہا ہے۔ یہ لام جو ہے یہ لام قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ یعنی ان حرف شرط کے ساتھ جب بھی لام شروع میں ہوگا تو لام قسم والا ہوگا، اور لام از ایکول ٹو واللہ، اللہ کی قسم، ٹھیک؟ یعنی یہ جب ہم بات کریں گے نا کلام میں تو ہم پھر اس طرح کریں گے کہ واللہ ان، اور یہ لام جو ہے یہ لام موطئۃ للقسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط جب بھی آئے گا تو دو جملے ہوں گے، ایک جملہ شرط کہلائے گا اور دوسرا جملہ جواب شرط کہلائے گا۔ تو شرط والے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ شرط والا ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اتیتا سے۔ چلتے ہیں آگے، تو شرط کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب شرط کی طرف آ جائیں گے۔ اتیتا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ تا یا مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، اور تا جو ہے سیان کلر میں یہ اس کا فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور تا سے مراد تو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ اتا یاتی، حمزہ تا یا مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اتا یاتی اس کے معنی ہوتے ہیں آنا۔ لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے جی۔ اتیتا لفظی ترجمہ ہوگا فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ تو آیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ یعنی ان شرطیہ کے ساتھ اگر ہم ترجمہ کریں تو اگر تو آئے، یہ ترجمہ بنے گا، صحیح؟ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الذین اوتوا الکتابہ۔ الذین اوتوا الکتابہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موصول اور صلے کا مرکب ہے۔ اب یہ الذین اسم موصول ہو گیا، اور اوتوا الکتابہ یہ اس کا صلہ بن جائے گا۔ اوتوا الکتابہ صلہ بن گیا۔ اوتو پر ہم پچھلی آیت میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو ہے اس میں نائب فاعل ہے جسے ہم ضمیر مرفوع متصل قرار دیں گے، اور یہی جیسے کہ میں نے عرض کیا نائب فاعل ہے، اور وہ افعال جو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں ایک مفعول کو نائب فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور دوسرے مفعول کو مفعول ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ تو الکتابہ جو ہے یہ مفعول ہے، تو اوتوا الکتابہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ہو گیا۔ اور صلۃ الموصول ہم جانتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ بھی آ گیا۔ اوتوا الکتابہ کا ترجمہ لفظی کریں گے کہ انہیں دی گئی کتاب، اور یہ صلۃ الموصول جو ہے الذین اسم الموصول کے ساتھ ملائیں گے تو ترجمہ کریں گے جنہیں دی گئی کتاب، اور اوتو میں جو واو کی ضمیر ہے یہی ضمیر آیت کا کام دے رہی ہے۔ اب یہ الذین اوتوا الکتابہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ تو اتا یاتی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے آنا کے، اور آنا ایک لازم فعل ہے، تو اس کا مفعول ایکچولی تو نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حل اتا کا حدیث الغاشیہ، اگر اس آیت کو آپ سامنے رکھیں تو اتا کا میں اتا فعل اور حدیث الغاشیہ جو ہے وہ فاعل ہو گیا، اور کا جو ہے یہ مفعول بہ قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اندہ کا تھا، اور کثرت استعمال کی وجہ سے اندہ کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر کاف جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر وہ مفعول بہ قرار دی جاتی ہے۔ بہرحال یا آپ اس بات کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اتا یاتی ایک ایسا فعل ہے یہاں تک رکھ کے جو ہے تو لازم لیکن اس کا مفعول بہ آتا ہے۔
تو الذین اوتوا الکتابہ کو ہم مفعول بھی بنا دیتے ہیں اس کا، اور لفظی ترجمہ کریں گے ان اتیتا، اگر تو آئے، الذین اوتوا الکتابہ یعنی ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی. ابھی بات آگے چل رہی ہے جو کہ بکلی آیتن پر مکمل ہو جائے گی. با حرف جر ہے، کلی آیتن یہ آپ کا مرکب اضافی، اور ہم جانتے ہیں کہ کل کا لفظ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جب نکرہ ہو، واحد ہو، تو یہ ہر ایک کا مفہوم دیتا ہے. یعنی کل شیئن کے معنی ہے ہر چیز، کل کتابن اس کے معنی ہے ہر کتاب، کل مسلمن اس کے معنی ہے ہر مسلمان، کل طالبن اس کے معنی ہے ہر طالب علم. تو کل آیاتن کے معنی ہوں گے ہر نشانی، اور کلو جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، یہ آپ کو الحمدللہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ بکلی آیتن کو ہم کیا بنائیں گے؟ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عطایاتی جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا. عطایاتی جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا. تو گویا جس پر با داخل ہوگا اس کو لایا جا رہا ہوگا. تو کلی آیتن جو ہے یہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ہر نشانی، ہر دلیل کو ہم مفعول بھی قرار دیں گے یہاں پر، کہ اگر آپ لائیں ہر دلیل، ہر نشانی، کن کے پاس؟ الذین اوتوا الکتابہ کے پاس، یعنی ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی. تو یہ اس کا باب محاورہ ترجمہ بنے گا، اور لفظی ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی، ہر دلیل کے ساتھ، تو با کا لفظی ترجمہ بھی یہاں پر فٹ بیٹھ سکتا ہے. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عطایاتی با کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی لانا کے ہوتے ہیں، آنا کے نہیں ہوتے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی، ہر دلیل، تو یہاں تک جو ہے ہمارا شرط کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری شرط ہو گئی. اور جواب شرط جو ہے وہ آ رہا ہے ما تبعو قبلتک. یہ جواب شرط ہے، کلیئر ہوگی بات. ما نافیہ ہے، تبعو تابع عین مادہ، مادے کے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں. واو جو ہے یہ فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور فعل اور فاعل ہو گیا. قبلہ تک جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، قبلہ لفظ منصوب ہے تو مفعول بھی ہو جائے گا. لفظی ترجمہ تبعو قبلہ تک کا بنے گا، وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. اور اس کو منفی بنایا ما کے ذریعے تو بن گیا ما تبعو قبلہ تک، وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی. تو یہ جواب شرط ہو گیا یہاں پر. لیکن یہاں پر ایک اچھی طرح بات نوٹ کر لیجئے گا، جب بھی قسم اور جواب قسم اکٹھا آتا ہے، یہ ٹاپک گرامر کی کتابوں میں اجتماع شرط و قسم کے نام سے دیا جاتا ہے. بس اس میں ایک بات آپ بس یاد رکھ لیں، جب یہ اسلوب آتا ہے قسم اور شرط کا، تو وہ جواب جو ہے نا، جسے میں آپ کے سامنے جواب شرط کہہ رہا ہوں، وہ جواب شرط نہیں ہوتا بلکہ وہ جواب قسم بنتا ہے. وہ جواب قسم بنتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اگلے حصے میں شاید کہ وہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ میری بات کو مانتے ہوئے ما تبعو قبلہ تک کو جواب قسم مان لیں. اچھا، پھر قسم اور جواب قسم کو ملا کر پھر شرط جو ہے اس کا جواب بنایا جاتا ہے. صحیح ہے، یعنی ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ واللہ ما تبعو قبلتک. تو اس طرح سے کچھ گرامر والے پھر ذکر کرتے ہیں. بہرحال یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ما تبعو قبلتک جو ہے یہ جواب قسم ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں آپ اسے انشاءاللہ تعالیٰ 100% جو ہے وہ سمجھ لیں گے. تو اتنے حصے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل تو پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. اب چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ ہے وما انت بتابع قبلتہم. واو عاطفہ ہو گیا، ما یہ نافیہ ہے اور حجازیہ ہے. وہی جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وما اللہ بغافل عما
یعملون، یعنی وہ ما جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب دیتا ہے، اور خبر پر تاکید کے لیے با حرف جر کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ما نافیہ حجازیہ انتا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور بے تابعین میں با آپ کا حرف جر یہ زائدہ ہوگا، اور تابعین جو ہے یہ خبر ہے جو کہ لفظاً یہاں پر مجرور ہے لیکن ہم اسے محلاً منصوب قرار دیں گے، اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے وما انتا بتابعین، اور آپ ہرگز پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ کس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ تو قبلتہم مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ میں نصب جو ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تو فعل تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں، یا کوئی ایسے نصب کی وجہ نظر نہیں آ رہی، تو سمپل سی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیں، ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں کر کے آ چکے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو خلیفتاً کو نصب کس نے دی تھی؟ وہ جاعلٌ اسم الفاعل نے دی تھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تابعٌ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اور اس کے مفعول بہ کے طور پر قبلتہم جو ہے وہ استعمال ہوئے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اتنے حصے کا ترجمہ کریں گے، اور آپ ہرگز ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا وما انت بتابعی، تابعی قبلتہم، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا، لیکن دوسرے انداز میں آپ کے سامنے یہ جملہ آ گیا۔ تو الحمدللہ جی اتنا حصہ ہو گیا، چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ اور وما بعدہم بتابعین قبلۃ بعد، یہ بھی اسی طرح کا جملہ ہے جس میں واو پھر آپ کا عاطفہ قرار دیا جائے گا، اور ما جو ہے یہ اسی طرح ما نافیہ حجازیہ، بعدہم جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ ما کا اسم ہو گیا، اور تابعین جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، با حرف جر زائدہ ہے، اور قبلۃ بعد جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بہ ہے تابعین اسم الفاعل کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ما اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ بھی حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ بعدہم جو ہے وہ ما کا اسم ہو گیا، اور تابعین قبلۃ بعد جو ہے یہ ما کی خبر ہو گئی۔ کلیئر ہو گیا؟ جس میں با حرف جر جو ہے وہ زائد لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے، اور ان کے بعض ہرگز بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ہرگز ماننے والے ہیں۔ یہ پھر اس کا با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ جس پہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھاؤں گا، واؤ سے شروع ہو رہا ہے، واؤ کو استنافیہ مان لیں، اور جملہ جو ہے وہ مستانفہ بن جائے گا، اور جب جملہ مستانفہ بن جائے گا تو لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ لام اسی طرح لام معطیات للقسم، اور ان حرف شرط ہو گیا۔ اتبعتا، اتبعتا تابا ان مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شروع میں ایک الف نظر آ رہا ہے، باب افتعال کا یہ فعل ہے، تا بتا رہی ہے سیان کلر میں کہ یہ اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور اتبع یتبعو اتباعن پیروی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتبعتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ان کے بعد ہم نے شرط بنانا ہے جملے کو، اور پھر جواب الشرط آئے گا، دیکھتے ہیں وہ جو جواب الشرط آئے گا نا وہ ایکچولی جواب قسم ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال چلتے ہیں جی، اتبعتا فعل اور فاعل ہو گیا۔ اتبعتا آپ نے پیروی کی، ٹھیک ہے، ان اتبعتا اور ملا کر ان اتبعتا، اگر آپ نے پیروی کی، اگر آپ پیروی کریں گے، یہ اگر آپ پیروی کریں گے تو یہ صرف ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمے میں ذکر ایسے کیا جاتا ہے کہ بفرض محال، یعنی بفرض محال اگر آپ اتباع کریں گے، کس کی اتباع کریں گے؟ اہواءہم کی۔ اہواءہم جو ہے یہ مفعول بہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، ان کی خواہش کی، ان کی خواہش کی پیروی کریں گے۔ من بعد ما جاءک من العلم، من حرف جر ہے،
حرف جر کے بعد مجرور ہے بعد کا لفظ، اور بعد کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ جو ہے وہ ما جاءک من العلم اس صورت میں آ رہا ہے، اور ما اسم موصول قرار دیا جائے گا. اسم موصول آ گیا تو آگے صلہ ہوگا جو کہ جاءک من العلم کی صورت میں آ رہا ہے. جاءک فعل اور فاعل اور مفعول بھی، یہ فعل جا بھی ان افعال میں سے ہے جو کہ لازم ہے لیکن مفعول استعمال ہوتا ہے. تو جاءک لفظی ترجمہ ہوگا وہ آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی یہاں پر العلم جو ہے وہ جاء کے لیے فاعل ہے. من العلم جو ہے یہ دو معرفہ کے بعد آ رہا ہے جی، ایک تو کاف کی ضمیر ہے اور جو کہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور ایک جا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، وہ اس کا فاعل ہے، اور اس ہوا کے لیے حال کا کام دے رہا ہے من العلم، یعنی وہ کیا ہے ایکچولی، وہ علم، اس حال میں کہ وہ علم ہے. تو گویا لفظی ترجمہ کریں گے کہ علم آیا آپ کے پاس. یہ صلۃ الموصول جو ہے یہ لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور اس کو جب ہم صلۃ الموصول کو ما اسم الموصول کے ساتھ ملائیں گے تو ترجمہ کریں گے جو علم آپ کے پاس آیا، اور پھر اس ما کو موصول کو اپنے صلے کے ساتھ ملا کر بعد ظرف کے لیے مضاف الیہ قرار دیں گے. اس کے بعد بعد ظرف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تبع فعل کے. کلیئر ہو گیا؟ اور پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے کہ اور اگر بفرض محال صحیح آپ اتباع کریں گے ان کی خواہش کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہ اتباعتا سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ کا شرط جملہ بن رہا ہے، اور اب ہمیں جواب و شرط چاہیے. تو اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا اگلی سکرین پہ جانے سے پہلے کہ جب جواب و شرط کوئی جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو ہم جواب و شرط پر لازماً فا داخل کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے نا کہ فا کے جواب و شرط پر داخل ہونے کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جواب شرط یا جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہونا چاہیے. ٹھیک؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جملہ اسمیہ جواب و شرط آ رہا ہو اور فا داخل نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب چلتے ہیں جی جواب و شرط کی طرف. تو دیکھیں جواب و شرط ہے انکا اذا من الظالمین. تو یہ انا سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہاں پر فا شروع میں ہونا چاہیے تھا، تو فا یہاں پر نہیں ہے، فا داخل ہوتا ہے جواب الشرط پر، جبکہ قسم کے جواب پر فا داخل نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انکا اذا من الظالمین جو ہے یہ جواب قسم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر کس طرح جوڑتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو اب جو جواب قسم ہے اس کو ہم اینالائز کر لیتے ہیں. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، اس کا ایک اسم ہے جو کہ کاف کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل، اور خبر جو ہے انا کی وہ ہے لمن الظالمین. من الظالمین جار مجرور شبہ جملہ خبر تھی، اس پر لام تاکید جسے ہمیں لام مزالقہ کہنا پڑتا ہے وہ داخل ہوا ہے. اور اذن جو ہے یہاں پر یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی اذن ہے جو حرف جواب و جزا کہلاتا ہے، تب تو کے معنی میں آتا ہے نا. اب یہاں پر یہ اذن جو ہے یہ انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان میں آ رہا ہے، اور وہ اذن جو کہ ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نصب دینے کی یعنی اس کے خفیف کرنے کی مضارع کو کچھ شرطیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. انا پھر اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور یہ جواب قسم ہو جائے گا، اور پھر ہم ایسے کریں گے کہ قسم اور جواب قسم کو ملا کر پھر جواب الشرط قرار دے دیں گے. یا پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ جو جواب قسم ہے یہ دلالت کر رہا ہے جواب شرط پر. یہاں پر ہماری آیت بھی ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ.
لیکن کچھ اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حصے کے حوالے سے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بفرض محال اگر آپ ان کی اتباع کریں گے جبکہ آپ کے لیے حق واضح ہو چکا اور آپ کی طرف اس کے متعلق وحی نازل ہو چکی ہے، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے جو ممکن نہیں. تو اس طرح کر کے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ بھی لکھا جاتا ہے، بلکہ لکھا گیا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد حضور علیہ السلام کی امت ہے. یعنی بفرض محال اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص یہود کی خواہش کے مطابق ان کے قبلے کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اور اس وعید کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ مبالغہ ظاہر کیا گیا ہے. اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس مبالغے کی 7 وجوہات لکھی ہیں. جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان شرطیہ سے پہلے لام مفتوح ذکر فرمایا جو قسم محذوف کا شعور دلاتا ہے، یعنی جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قسم مبالغہ اور تاکید پر دلالت کرتی ہے. دوسرا اختصار پر دلالت کرنے کے لیے قسم کو مضمر کر دیا، یعنی ہائڈ کر دیا. تیسری بات جملے کے آغاز میں ان کا لفظ ذکر فرمایا جو حکم میں تاکید اور ثبات پر دلالت کرتا ہے. چوتھی بات انہوں نے کی کہ شرط جملہ فعلیہ ذکر کی جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور جواب شرط جملہ اسمیہ ذکر فرمایا جو دوام، ثبات اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. ذرا ٹیکنیکل سی باتیں ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. کبھی نہ کبھی جب آپ کو یہ باتیں پتہ چلیں گی تو پھر آپ انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے. 5واں پوائنٹ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ انا کی خبر سے پہلے لام تاکید لگایا. اور 6واں پوائنٹ یہ کہ ظالمین جمع کا لفظ ذکر فرمایا، ظالم کا لفظ ذکر نہیں کیا، جو اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہود و نصارہ کے قبلہ کی اتباع کی تو وہ ظلم کی متعدد اقسام کا ارتکاب کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور 7واں پوائنٹ یہ کیا ذکر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ظاہر کرنے اور آپ کے اتباع پر برانگیختہ کرنے کے لیے من بعد ما جاءک من العلم کا جملہ ذکر فرمایا کہ تمہارے نبی کے پاس علم اور وحی آنے کے بعد اگر تم نے خواہشات کی پیروی کی تو تم ظالم ہوگے. اور یہ کلمات اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ذکر فرمائے کہ انبیاء کرام سے گناہ کا صدور ناپسندیدہ اور بعید از قیاس ہے. تو یہ جو تفسیر میں چیز لکھی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تاکہ اس قسم کے جملے جب قرآن مجید میں آئیں تو آپ صرف لفظی ترجمے پر نہ جائیں بلکہ تفصیل کے لیے علماء کی طرف نظر ڈال لیا کریں. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اب اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف ذرا چلتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، دیکھیں انہوں نے بھی ان لوگوں کے پاس کا ترجمہ کیا ہے، ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا، اِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا. اور ایک بات اور اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو من بعد ما جاءک من العلم میں ما ہے، یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. تبھی ہمارا ترجمہ بھی زیادہ بہتر بنے گا کہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد، تو آپ کے پاس علم آنا، آپ کے پاس علم آنا یہ مصدر ہو گیا نا، تو ما مصدریہ ہو گیا، اور جاءک من العلم جو ہے یہ صلہ ہو جائے گا ما مصدریہ کا، اور پھر یہ ما مصدریہ جو ہے وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. اور مضاف الیہ کیسے بن جائے گا؟ ما تو آپ کہتے ہیں کہ حرف ہے، تو یہ ایکچولی مصدر کے میننگز میں کر دے گا نا اسے. تو جب مصدر کے میننگز ہو گئے تو مصدر اب اسم کی کیٹیگری میں آ گیا، اور پھر اس کو ہم محلن جو ہے وہ مرفوع منصوب یا مجرور استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بعد ظرف کے بعد آ رہا ہے تو ہم اسے محلن
مجرور یہاں پر قرار دیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا ٹیکنیکل سا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، تو یہاں پر میں نے اس کو کلیئر کر دیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 145 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔